فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 40 پڑھیں گے۔ باب 13واں، حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات، فصل پنجم کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 446۔ سلبی نے وہاب بن منبع سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ مسجد ان کی نماز جماعت کے لیے تعمیر کریں اور بیت المقدس کو توریت اور تابوت سکینہ کے لیے بنائیں اور ایک قبہ ان کی قربانی کے لیے تیار کریں اور مسجد کے لیے سرا پردے بنائیں جس کا روح و پشت قربانی کی کھال کا ہو، ان کے بند جانور ان قربانی کے بال کے ہوں اور ان بندوں کو حائضہ عورت نہ چھوئے اور ان کھالوں کو مرد جنوب نہ بنائے، اور مسجد کے ستون تانبے کے ہوں، ہر ایک کی لمبائی 40 ہاتھ ہو اور اس کے 12 حصے کریں، ہر حصے کو ایک گروہ اٹھائے اور وہ سرا پردے 600 ہاتھ لمبے ہوں اور 7 قبے برپا کریں، ان میں سے 6 قربانی کے لیے مشک و طلا و نقرہ کے ہوں اور ان کو چاندی کے ستونوں پر نصب کریں اور ہر ستون کی لمبائی 40 ہاتھ ہو اور 4 پردے ان قبوں پر کھینچیں اور نیچے کا پردہ سبز سندس کا ہو، دوسرا ارغوانی ہو، تیسرا دیبا کا اور چوتھا قربانی کی کھال کا ہو جو دوسرے پردوں کو غبار اور بارش سے محفوظ رکھے۔ ان کے بند بھی قربانی کے بال کے ہوں، ان کے ستون 40 ہاتھ ہوں، ان کے درمیان چاندی کے مربع خوان نصب کریں جس پر قربانی کو رکھیں، ہر خوان 4 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا ہو اور ہر خوان کے 4 پائے نقرے کے ہوں اور ہر ایک کی بلندی 3 ہاتھ ہو تاکہ کوئی شخص جب تک کھڑا نہ ہو اس پر سے کوئی چیز اٹھا نہ سکے، اور بیت المقدس کو جو 7واں قبہ ہے سونے کے ستون پر نصب کریں جس کا طول 70 ہاتھ ہو اور اس کو طلا کے سباکہ پر رکھیں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہو اور جس کو مختلف قسم کے جواہرات سے مرصع کیا ہو، اس کے نیچے سونے اور چاندی کی سلائیوں کی جالیاں بنائیں، اس کی تنابیں قربانی کے بالوں کی تیار کریں اور اس کو مختلف رنگوں سرخ و زرد و سب سے رنگ دیں اور وہ 7 پردے ایک دوسرے پر رکھیں۔ سب کے نیچے کا پردہ موٹے سبز ریشم کا ہو، دوسرا ارغوانی، اس کے بعد حریر و دیبا کا سفید و زرد رنگا ہوا، اور 7واں جو سب کے اوپر ہو قربانی کی کھال کا ہو جو بارش اور گرد و غبار سے دوسرے پردوں کی حفاظت کریں۔ اس کی وسعت 70 ہاتھ رکھیں، قبوں کے فرش حریر سرخ کے ہوں اور ایک سونے کا صندوق اس قبے میں نصب کریں جو میثاق کا صندوق ہوگا، اس کو طرح طرح کے جواہرات سے مرصع کریں، اس کے پائے سونے کے ہوں، اس کی لمبائی 9 ہاتھ، چوڑائی 4 ہاتھ اور بلندی موسیٰ کے قد کے برابر ہو۔ اس قبہ کے 4 دروازے ہوں، ایک سے ملائکہ داخل ہوں اور دوسرے سے موسیٰ، تیسرے سے ہارون اور چوتھے سے فرزندان ہارون، اور فرزندان ہارون کو اس قبہ کا اختیار ہوگا اور صندوق کی محافظت کا ان سے تعلق ہوگا۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو شخص مانے ہوا ہو اس سے 1 مثقال سونا لے کر بیت المقدس میں صرف کریں اور زیادہ جو کچھ ضرورت ہو فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مال و زیور میں سے جو حاصل ہوا ہے صرف کریں۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بنی اسرائیل 6 لاکھ تھے جن لوگوں سے یہ رقم وصول کی گئی، ان کی تعداد 780 تھی۔ پھر خدا نے موسیٰ پر وحی کی کہ میں آسمان سے تمہارے پاس ایک طرح کی آگ نازل کرتا ہوں جس میں دھواں نہ ہوگا، نہ وہ کسی چیز کو جلائے گی، نہ کبھی بجھے گی،
بلکہ جو قربانیاں مقبول ہوں گی ان کو جلائے گی اور بیت المقدس کی قندیلیں اس سے روشن ہوں گی۔ وہ قندیلیں سونے کی تھیں اور سونے کی زنجیروں میں لٹکی ہوئی تھیں، جن میں یاقوت و مروارد اور طرح طرح کے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور حکم دیا کہ مکان کے بیچ میں ایک بڑا پتھر رکھیں، اس کے درمیان میں گھڑا کریں کہ جو آگ آسمان سے نازل ہو اس میں رہے۔ پھر موسیٰ نے ہارون کو طلب کیا کہ خدا نے مجھے ایک آگ کے ذریعے سے برگزیدہ کیا ہے جو آسمان سے بھیجے گا تاکہ جو قربانیاں مقبول ہوں گی اس کو جلائے گی اور بیت المقدس کی قندیلیں روشن کرے گی، اور مجھے اس گھر کے بارے میں وصیت کی اور میں اس کے لیے تم کو اختیار کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں۔ تو ہارون نے اپنے دونوں فرزندوں شبر و شبیر کو طلب کیا اور کہا کہ خدا نے موسیٰ کو ایک امر کے لیے اختیار کیا ہے اور اس کے بارے میں وصیت کی، اور موسیٰ نے اس کے لیے مجھے اختیار کیا اور وصیت کی، اور میں تم کو اختیار کرتا ہوں اور اس امر کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، لہٰذا ہمیشہ بیت المقدس کی طلعت اور تابوت اور آتش آسمانی کی محافظت اولاد ہارون علیہ السلام سے متعلق رہی۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اگرچہ سلبی کی روایت اس قدر قابل اعتبار نہیں، مگر ہم نے اس لیے نقل کیا کہ چند عجیب حالات پر مشتمل تھی، اور اس لیے کہ اہل بصیرت پر ظاہر ہو کہ خاصہ و عامہ کی متواتر حدیث کی بنا پر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ایذن عامہ و خاصہ کے طریقے سے جو استفاضہ کی بنا پر وارد ہوا ہے یہ ہے کہ حضرت رسول نے امام حسن اور امام حسین کا نام عربی میں ہارون کے فرزندوں کے ناموں پر اس لیے رکھا کہ جس طرح بیت المقدس کی تولیت جو بنی اسرائیل کا قبلہ اور بیت الشرف تھا، اور تابوت کی محافظت جو ان کے آسمانی علوم کا مخزن تھا، اور آسمانی آگ کی نگہبانی جو ان کے اعمال کے رد اور قبول ہونے کا معیار تھی، سلبی کے نقل کرنے کے مطابق جو ان کے اکابر مفسرین محدثین میں سے ہیں ہارون اور اولاد ہارون سے متعلق تھی، اسی طرح چاہیے کہ اس امت میں بھی سوری و معنوی کعبے کی محافظت و ولایت اور قرآن و تمام علوم الہی اور آثار پیغمبری حضرت امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین سے متعلق ہو۔ یہی حضرات انوار ربانی کے نزول کی جگہ اور علوم و اسرار فرقانی کے مخزن ہو، اور اعمال خلق کا رد و قبول ان کے ہاتھ میں ہو، اور اس امت کے طاعات و عبادات ان کے انوار ولایت سے وابستہ ہوں، بلکہ اس امت کا بیت المقدس ان بزرگواروں کا خانہ ولایت ہے، جیسے کہ حق تعالی نے فرمایا ہے اور اس گھر والوں کی شان میں فرمایا ہے۔ پھر فرمایا ہے اور اگر اس مکان کی چھت اور دیوار کو بنی اسرائیل کی ضعیف عقل کے لیے سونے چاندی اور جواہرات سے زینت دی تو خانہ وہی آشیانہ کی دیوار اور چھت کو انوار ربانی کے جواہرات اور اسرار سبحانی کی روشنی اور جمال رحمانی کی شعاؤں سے آراستہ کیا، اور اس میں کا انہا کوکب دری کی پاک قندیلیں لٹکائیں، اور اس کا روغن اپنے دست قدرت سے وادی قدس کے مبارک درخت زیتون سے نکالا اور اپنی رحمت کی انگلیوں سے نچوڑا۔ وہ اس حد تک ضیا بار ہوئی کہ نور پر نور زیادہ کیا، جس سے جہالت کی تاریکیوں میں سرگزشتہ اور پریشان رہنے والوں کو ان کو انوار ہدایت کی تجلیوں سے بمقتضائے حیات ابدی کے سرچشمے تک پہنچایا، اور اس مکان کے چمن کو کے بلند اشجار سے نزہت افزا بنایا، اور اس کے محراب میں کا کتبہ نقش کیا، اور اس کے بلند دروازے پر انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کی ندا سے وادی حیرت کے گمگشتہ لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ پس افسوس ہے اس آنکھ پر جو ایسی بلند عمارت کو نہ دیکھے، اور لعنت ہے اس پر جو ایسی نفع بخش آواز کو نہ سنے۔ انشاءاللہ اس کلام کا تتمہ کتاب امامت میں مذکور ہوگا، اس جگہ صرف اشارے پر ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فصل پنجم اختتام کا پہنچا اور آغاز ہوتا ہے فصل ششم کا۔ توریت کا نازل ہونا اور بنی اسرائیل کی سرکشی وغیرہ۔
حق تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، تو جب موسیٰ تمہارے درمیان سے چلے گئے تو تم نے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا، حالانکہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب و بیان شرع و احکام دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور یاد کرو جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، لہٰذا اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ خدا کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر خدا نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ظاہر بظاہر خدا کو نہ دیکھ لیں گے، تو تم کو بجلی نے لے ڈالا اور تم اس کو دیکھتے ہی رہے۔ پھر ہم نے تم کو اٹھایا اور تمہارے مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، اور اس دعوت کو اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر لٹکا دیا، اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس کو دل سے اختیار کرو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، مثل موعظہ و احکام کے شاید پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد تم نے منہ پھیر لیا اور عہد کو توڑ ڈالا، اور اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت شامل نہ ہوتی تو یقیناً تم لوگ خسارہ میں رہتے۔ پھر فرمایا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ معجزات اور روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، تو اس کے بعد تم لوگوں نے گوسالہ کی پرستش کی اور تم لوگ ستمگار تھے ہی۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ تم پر ہم نے کوہ طور کو لٹکا دیا اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا اس کو دلی اور جسمانی قوت کے ساتھ اختیار کرو اور سنو اور قبول کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے کفر کے سبب سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت جڑ پکڑ گئی تھی۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ تمہارا ایمان جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ بری شے ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ بے شک خدا نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں سے 12 نقیبوں کو اختیار کیا جو ان کے حالات سے آگاہ اور ان کے امور کے ضامن تھے، اور خدا نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم اور مدد کرو، اور خدا کی راہ میں مال خرچ کر کے اس کو قرض حسنہ دو، تو یقیناً ہم تمہارے گناہوں کو برطرف کر دیں گے اور تم کو ان بہشتوں میں داخل کریں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ پھر اس کے بعد تم سے جو کافر ہو جائے گا تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے توریت بھیجنے میں 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کو 10 راتیں اور بڑھا کر 40 راتوں میں پورا کیا، غرض کہ ان کے پروردگار کی مدت 40 راتوں میں تمام ہوئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میرے خلیفہ رہو اور ان کے امور کی اصلاح کرو اور فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا۔ پھر جب موسیٰ ہماری وعدہ گاہ پر آئے تو ان کا پروردگار ان سے ہم کلام ہوا۔ موسیٰ نے کہا خداوندہ مجھے اپنے کو دکھلا دے تاکہ میں تجھ کو دیکھوں۔ خدا نے فرمایا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنے مقام پر میری تجلی کے وقت قائم رہے تو تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ جب پروردگار عالم نے پہاڑ پر تجلی نازل کی اور اپنے انوار عظمت میں سے کچھ نور اس پر ظاہر کیا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین سے ہموار ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب موسیٰ ہوش میں آئے تو عرض کی کہ پالنے والے میں تجھ کو پاک جانتا ہوں اس سے کہ کوئی تجھے دیکھ سکے، اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں اس پر کہ تجھ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ خدا نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تم کو لوگوں پر اپنی رسالت کے ساتھ اور اپنے ساتھ گفتگو کرنے سے برگزیدہ کیا، لہذا جو کچھ یعنی توریت ہم تم کو دیتے ہیں اس کو لو اور شکر کرو، اور ان کے لیے ہر قسم کی نصیحتیں اور ہر چیز کے احکام کی تفصیل ہم نے لوحوں پر لکھ دیں، لہٰذا اس کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کو اختیار کریں اور بہتر طریقے سے عمل کریں، اور ہم تم کو عنقریب جہنم میں فاسقوں کی جگہ مصر یا شام میں دکھا دیں گے۔ اور فرمایا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات طلح سے ایک گوشالہ بنایا جس سے بچھڑے کی آواز ظاہر ہوتی تھی۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے گفتگو نہیں کرتا اور نہ ان کو کسی راستے کی ہدایت کرتا ہے؟
ان لوگوں نے خدا کے بجائے اس بچڑے کی پرستش کی، اور وہ لوگ تو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے ہی۔ پھر جب پشیمان ہوئے اور اپنی گمراہی کو سمجھے تو کہنے لگے کہ اگر اے پروردگار تو ہم پر رحم نہ کرے گا اور ہم کو نہ بخشے گا تو ہم لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ جب موسیٰ اپنی قوم کی جانب غضبناک اور اندوناک واپس ہوئے اور کہا کہ میرے بعد تم نے بری قائم مقامی کی، کیا اپنے پروردگار کے امر میں تعجیل کی؟ اور موسیٰ نے توریت کی تختیوں کو زمین پر پھینک دیا اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماجائب، بے شک قوم نے مجھ کو ضعیف کیا اور نزدیک تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں، لہٰذا دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور ظالموں کے ساتھ مجھ کو نہ پھراؤ۔ موسیٰ نے کہا، خدایا مجھ کو اور میرے بھائی کو بخش دے اور اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ بتحقیق کہ ان لوگوں نے گوسالہ کی پرستش کی اور بہت جلد ان کے پروردگار کا عذاب ان کو پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ان کو ذلت نصیب ہوگی، اور میں ایسی ہی سزا افطرا کرنے والوں کو دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے گناہ کیا ہے، لہٰذا توبہ کریں اور ایمان لائے ہیں۔ یقیناً تمہارا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب موسیٰ کا غصہ کم ہوا، انہوں نے توریت کی تختیوں کو اٹھایا۔ ان نسخوں میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی تاکہ اپنے خدا سے ڈریں، اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو ہماری میقات کے لیے اختیار کیا۔ وہ لوگ زلزلے میں گرفتار ہوئے تو موسیٰ نے کہا، اگر تو ان کو ہلاکی کرنا چاہتا تھا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا؟ اس کے عوض میں جو ان کے بے وقوفوں نے کیا، یہ تو ہمارے لیے امتحان اور آزمائش کے سوا کچھ بھی نہیں، اور تو جس کو چاہتا ہے اسی طرح گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور تو ہی ہمارا مالک و ناصر ہے، پس ہم پر رحم فرما اور بخش دے، اور تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے دنیا و آخرت میں حسنہ یعنی بہتر نعمت مقرر فرما، اور ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب جس کو چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت تو تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، لہٰذا عنقریب اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا اور واجب قرار دوں گا جو لوگ کہ پرہیزگار ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور میری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پرہیزگاروں سے مراد بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر آخر الزمان اور ان کے اوصیاء اور آن حضرت کی امت میں نیک لوگ ہیں۔ پھر فرمایا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر ہم نے ان کے سروں پر ایک ابر یا ایک چھت کے مانند بلند کیا۔ ان لوگوں کو گمان ہوا کہ ان کے سروں پر وہ گر پڑے گا، اور ان سے کہا گیا کہ جو تم کو دیا گیا اس کو لو اور قبول کرو، اور جو کچھ اس میں ہے حفظ کرو، شاید پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے وعدہ کیا کہ کوہ طور کی دائنی جانب سے تمہارے پاس توریت بھیجتا ہوں، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو روزی کی ہیں اس میں سے کھاؤ، اور ہماری روزی کی ہوئی چیزوں میں زیادتی اور سرکشی نہ کرو، ورنہ ہمارا غضب تم پر نازل ہوگا، اور جس پر ہمارا غضب نازل ہوا تو وہ جہنم میں جاتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے، اور میں تو یقیناً اس کو بخشنے والا ہوں جو توبہ کرتا ہے اور ائمہ حق کی ولایت سے ہدایت پاتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ سے کہا کہ کیا سبب ہے کہ اپنی قوم سے پہلے تم کوہ طور پر آئے؟ عرض کی کہ وہ میرے پیچھے آتے ہیں، اور پالنے والے میں نے تیری جانب اس لیے آنے میں عجلت کی تاکہ تو خوش ہو۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے چلے آنے کے بعد میں نے تمہاری قوم کا امتحان لیا اور ان لوگوں کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ اپنی قوم پر غصہ کرتے ہوئے اور محزون واپس ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، کیا خدا نے تم سے بہتر وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا تم پر وعدے دراز ہو گئے؟ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی جانب سے غضب نازل ہو کیونکہ تم نے میرے وعدے کے خلاف عمل کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا، لیکن چونکہ فرعونیوں کی دولت و زیورات سے ہم لوگوں نے بہت کافی مال پایا تھا، لہٰذا اس کو آگ میں ڈال کر پگھلایا۔ سامری نے بھی جو کچھ اس کے پاس تھا اس میں ملا دیا۔ پھر اس نے اس سے سونے کا ایک بچڑا نکالا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، اور فراموش ہو گیا کہ موسیٰ خدا کی ملاقات کے لیے طور پر گئے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ بچڑا ان کے جواب میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا اور نہ ان کے نفع و نقصان کا مالک تھا؟
یقیناً ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم نے بچڑے کے ذریعے سے دھوکہ اور فریب کھایا، کیونکہ تمہارا پروردگار تو خداوند رحمان ہے، لہٰذا میری پیروی اور فرما برداری کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچڑے کی پرستش ترک نہیں کریں گے جب تک کہ موسیٰ نہ واپس آئیں۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، تم کو کون امر مانے ہوا اس سے کہ تم میرے پاس طور پر آتے جبکہ تم نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں؟ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی نہیں کی؟ ہارون نے کہا، اے میرے ماجائے، میرے سر اور داڑھی کو پکڑ کر نہ کھینچیے، میں آپ کے پاس آنے سے اس لیے ڈرا کہ آپ کہیں گے کہ بنی اسرائیل کو تو نے پراگندہ کر دیا اور میرے حکم کی تعمیل نہ کی۔ پھر موسیٰ نے سامری سے کہا کہ تیرے ایسا کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ جس وقت کہ جبرائیل آئے تاکہ فرعون کو غرق کریں، میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے گھوڑے کا سم جس جگہ پڑتا ہے اس جگہ کی خاک متحرک رہتی، تو میں نے ایک مٹھی وہ خاک اٹھائی تھی اور اس بچڑے میں ڈال دی، تو یہ بولنے لگا، یہ میرے نفس نے مجھے پسند کرایا۔ موسیٰ نے کہا کہ جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہی نصیب ہوگا کہ تجھ کو کوئی نہ چھوئے گا، نہ تیرے نزدیک آئے گا، اور آخرت میں تیرے لیے عذاب ہے، اور اس وعدے کے خلاف نہیں ہوگا، اور نہ دیکھ اس خدا کو جس کی پرستش کرتا تھا، میں اس کو جلائے دیتا ہوں اور اس کی راکھ دریا میں ڈال دوں گا، کیونکہ اس خدا کے علاوہ تم لوگوں کا کوئی خدا نہیں ہے جس کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے۔ سامری کی دنیا کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ موسیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ کوئی شخص اس کے پاس نہ بیٹھے اور نہ اس سے گفتگو کرے اور نہ اس کو کچھ کھلائے اور نہ وہ کسی کے نزدیک آئے۔ بعض نے کہا ہے کہ خدا کا فرمان یوں ہی ہوا کہ جو شخص بھی اس کے پاس بیٹھتا تھا وہ اور سامری دونوں بیمار ہو جاتے تھے، اس سبب سے وہ کسی کو اپنے نزدیک آنے نہیں دیتا تھا، اور آج بھی اس کی اولاد میں وہی اثر ہے کہ جب کوئی ان کو مس کر لیتا ہے تو وہ دونوں تپ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ دوزخ کے خوف سے بھاگا اور صحرا کے وحشیوں کے ہمراہ گھومتا پھرتا تھا یہاں تک کہ جہنم واصل ہوا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ 30 روز میں توریت اور لوحیں ان کے پاس بھیجی جائیں گی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو وعدہ خدا کی اطلاع کی اور طور کی جانب روانہ ہوئے اور اپنی قوم میں ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب 30 روز گزر گئے اور موسیٰ واپس نہ آئے تو ان لوگوں نے ہارون کی اطاعت ترک کر دی اور چاہا کہ ان کو مار ڈالے، اور کہنے لگے کہ موسیٰ نے ہم سے غلط کہا اور ہمارے پاس سے بھاگ گئے۔ اس وقت شیطان ایک مرد کی صورت میں ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارے درمیان سے بھاگ گئے اور اب واپس نہ آئیں گے، لہٰذا اپنے زیورات جمع کرو تاکہ میں تمہارے لیے خدا بنا دوں۔ سامری موسیٰ کے مقدمہ لشکر کا سردار تھا۔ جس روز کے خدا نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا، اس نے جبرائیل کو دیکھا کہ ایک مادہ حیوان پر سوار ہیں، اور وہ جانور جس جگہ قدم رکھتا ہے وہ زمین حرکت کرنے لگتی ہے۔ تو سامری نے جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھا لی، دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، اس نے اس کو ایک تھیلی میں رکھ لیا اور بنی اسرائیل پر ہمیشہ فخر کیا کرتا تھا کہ میرے پاس ایسی خاک ہے۔ جب شیطان نے بنی اسرائیل کو فریب دیا تو ان لوگوں نے بچڑا بنایا۔ پھر وہ سامری کے پاس آئے اور کہا کہ وہ خاک جو تیرے پاس ہے لا، اور اس سے لے کر اس بچڑے کی شکم میں رکھ دیا۔ تو اسی وقت وہ بچڑا حرکت میں آیا اور بولنے لگا، اور بال اور دم اس کے پیدا ہو گئی۔ اس وقت بنی اسرائیل نے اس کو سجدہ کیا۔ وہ 70,000 اشخاص تھے، ہر چند ہارون ان کو نصیحت فرماتے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس بچڑے کی پرستش ترک نہ کریں گے جب تک موسیٰ نہیں آئیں گے، اور چاہا کہ ہارون کو ہلاک کریں۔ ہارون نے گریز کی، غرض وہ اسی حال میں خسراں مال پر قائم رہے، یہاں تک کہ موسیٰ کو 40 روز طور پر گزر گئے۔ خدا نے ان کو 10ویں ذی الحجہ کو توریت عطا فرمائی جو تختیوں پر نقش تھی۔ اس میں وہ سب کچھ مثل احکام و موضع اور قصے کہ جن کی ان لوگوں کو ضرورت تھی موجود تھے۔ پھر خدا نے موسیٰ پر وحی کی کہ ہم نے تمہاری قوم کا تمہارے بعد امتحان لیا۔ سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ لوگ سونے کے بچڑے کی جو بولتا ہے پرستش کرنے لگے ہیں۔ موسیٰ نے عرصی الہی گوسالہ تو سامری نے بنایا، آواز اس میں کس نے پیدا کی؟ فرمایا میں نے اے موسیٰ، جب میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے میری جانب سے منہ پھیر لیا اور گوسالہ کی طرف
ہو گئے، میں نے ان کے امتحان کو اور زیادہ کر دیا۔ تو موسیٰ غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی جانب روانہ ہوئے، اور جب ان لوگوں کو اس حال میں مشاہدہ کیا تو ریت کی تختیوں کو پھینک دیا اور ہارون کے سر اور داڑھی کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور کہا کہ جب کہ تم نے دیکھا کہ وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو میرے پاس آنے میں تم کو کون سا امر مانے ہوا؟ ہارون نے کہا، بھائی میرے سر و ریش کو نہ کھینچو، میں خائف ہوا کہ کہیں یہ نہ کہو کہ تو نے بنی اسرائیل میں جدائی ڈال دی اور میری بات کو نہ مانا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کے خلاف عمل نہیں کیا، لیکن فرعون اور اس کی قوم کے بے شمار مال و دولت ہم کو حاصل تھی، یعنی ان کے زیورات وغیرہ، تو ہم نے ان سب کو آگ میں پگھلا دیا اور ایک گوشالہ بنایا۔ سامری نے وہ خاک اس کے شکم میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا، اس سبب سے ہم نے اس کی پرستش کی۔ موسیٰ نے سامری پر اعتراض کیا کہ کیوں تو نے ایسا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک مٹھی خاک دریا کی اسپ جبرائیل کے سم کے نیچے سے اٹھا لی تھی، اسی کو گوشالہ کے شکم میں ڈالی تو وہ بولنے لگا، اور میرے نفس نے میرے لیے پوری ہی زینت دے دی۔ یہ سن کر موسیٰ نے گوشالہ کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی اور سامری سے کہا کہ جا، تیرے لیے جب تک تو زندہ ہے یہی روزی ہوگا کہ تو کہتا رہے گا لا مساس، یعنی کوئی مجھ کو نہ چھوئے، اور یہ علامت تیرے فرزندوں میں بھی باقی رہے گی تاکہ لوگ تم کو پہچانے اور تمہارے فریب میں نہ آئیں۔ چنانچہ آج تک اولاد سامری مصر و شام میں مشہور ہیں اور ان کو لوگ لا مساس کہتے ہیں۔ غرض کہ موسیٰ نے ارادہ کیا کہ سامری کو مار ڈالیں، لیکن خدا نے وہی فرمایا کہ اس کو قتل نہ کرو کیونکہ وہ سخی ہے۔ بس سند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ خدا نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ان کے ساتھ دو شیطان ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے موجود رہتے تھے اور ان کی امت کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرتے تھے اور اس پیغمبر کے بعد لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ نوح کے زمانے میں فنتیوخس اور حزام تھے، ابراہیم کے عہد میں کمیل اور روام تھے، موسیٰ کے زمانے میں سامری اور مرکبہ، اور عیسیٰ کے وقت میں مولوس اور مریسان۔ ایزن روایت ہے کہ خدا نے موسیٰ پر وحی کی کہ میں تم پر توریت 40 روز یعنی ماہ ذی-القعدہ اور ماہ ذی الحجہ کے 10 روز میں بھیجوں گا جس میں احکام ہوں گے۔ موسیٰ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ 30 روز میں توریت اور الواح کو مجھ پر نازل فرمائے گا۔ خدا نے ان کو یہی حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے 30 روز بتلائیں تاکہ وہ لوگ دل تنگ نہ ہوں۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل میں ہارون کو اپنا جانشین بنایا اور کوہ طور کی جانب گئے۔ جب 30 روز گزر گئے اور موسیٰ واپس نہ آئے، بنی اسرائیل غضبناک ہوئے اور چاہا کہ ہارون کو قتل کر دیں، اور کہنے لگے کہ موسیٰ نے ہم سے جھوٹ کہا یا ہمارے پاس سے بھاگ گئے اور ایک بچھڑا بنایا اور اس کی پرستش کرنے لگے۔ اور 10ویں ذی الحجہ کو خدا نے جناب موسیٰ پر توریت کی تختیاں نازل کی جن میں احکام، خبریں، قصے اور سنتیں سب کچھ موجود تھیں جن کی ان کو ضرورت تھی۔ جب خدا نے موسیٰ پر توریت نازل کی اور ان سے گفتگو کی، موسیٰ نے کہا خداوندہ مجھے اپنے تئیں دکھا دے تاکہ تیری جانب نظر کروں۔ تو حق تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ میں نظر آنے والا نہیں ہوں اور میری عظمت کی نشانیوں کے دیکھنے کی کسی کو تاب نہیں ہے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہے تو تم دیکھ سکتے ہو۔ غرض خدا نے پردہ اٹھا دیا اور اپنی آیات عظمت کی ایک نشانی پہاڑ پر ظاہر کی تو پہاڑ دریا میں ڈوب گیا اور قیامت تک ڈوبتا جائے گا۔ فرشتے نیچے اترے اور آسمان کے دروازے کھل گئے، اور خدا نے فرشتوں کو وحی کی کہ موسیٰ کو دیکھیں تاکہ وہ بھاگے نہیں۔ ملائکہ نازل ہوئے اور موسیٰ کے گرد احاطہ کر کے کہنے لگے کہ اے پسر عمران کھڑے ہو، تم نے خدا سے بہت بڑا سوال کیا۔ جب موسیٰ نے پہاڑ کو دیکھا کہ غرق ہو گیا اور فرشتوں کو اس حال میں مشاہدہ کیا، منہ کے بل خدا کے خوف اور اس کی کیفیت کی ہیبت سے گر پڑے اور ان کے بدن سے روح نے مفارقت کی۔ پھر خدا نے ان کی روح دوبارہ ان کی جسم میں واپس کی تو سر اٹھایا اور کہا کہ میں تجھ کو پاک سمجھتا ہوں کہ اس سے کہ تو دیکھا جا سکے، اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا شخص ہوں کہ ایمان لایا یہ کہ تجھ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا،
اس وقت خدا نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنی رسالت و گفتگو سے لوگوں پر برگزیدہ کیا اور اختیار کیا، لہٰذا جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو جبرائیل نے ان کو آواز دی کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں قول خدا کی تفسیر میں منقول ہے کہ امام نے فرمایا کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب خدا تم کو مصیبتوں سے نجات دے گا اور تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا تو خدا کی جانب سے تمہارے لیے ایک کتاب لاؤں گا جو اوامر و نواہی، موعظوں، مثالوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہوگی۔ جب خدا نے ان لوگوں کو نجات دی تو موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی وعدہ گاہ پر آویں اور پہاڑ کے نیچے 30 روز روزہ رکھیں۔ موسیٰ کو گمان ہوا کہ 30 روز کے بعد خدا ان کو کتاب عطا فرمائے گا، تو 30 روز روزہ رکھا۔ جب 30 روز پورے ہو گئے، موسیٰ نے افطار کرنے سے پہلے مسواک کی تو خدا نے ان پر وحی کی کہ اے موسیٰ، شاید تم کو نہیں معلوم کہ روزے دار کے دہن کی بو میرے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ بہتر ہے، لہٰذا 10 روز اور روزہ رکھو، افطار کے وقت مسواک مت کرنا۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ کتاب 40 شب و روز میں ان کو عطا فرمائے گا، غرض 40 روز کے بعد کتاب ان پر نازل کی۔ ادھر سامری نے بنی اسرائیل کے ضعیف اعتقاد لوگوں کو شبے میں ڈالا کہ موسیٰ نے تم سے 40 شب و روز میں واپس آنے کا وعدہ کیا تھا اور اس وقت تک 20 دن اور 20 راتیں گزر گئیں، یعنی شب و روز ملا کر 40 کی تعداد ہو گئی اور موسیٰ کا وعدہ ختم ہو گیا۔ موسیٰ نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا، وہ تو تمہاری طرف آیا ہے اور چاہتا ہے کہ تم کو اپنے تئیں دکھا دے، کیونکہ وہ قادر ہے کہ تم کو اپنی طرف بلائے، بغیر اس کے کہ موسیٰ درمیان میں ہوں۔ اور سمجھ لو کہ موسیٰ کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ان کی اس کو ضرورت تھی۔ پھر سامری نے جو گوشالہ بنایا تھا پیش کیا۔ بنی اسرائیل نے کہا کیونکہ گوشالہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا تمہارا پروردگار اس گوشالہ کے ذریعے سے تم سے بات کرے گا، جس طرح کہ موسیٰ کے ساتھ درخت کے ذریعے سے ہم کلام ہوا تھا۔ پھر ان لوگوں نے گوشالہ میں سے نکلتی ہوئی آواز سنی تو کہنے لگے کہ بے شک خدا اس بچھڑے میں آ گیا جس طرح درخت میں داخل ہو گیا تھا۔ جب موسیٰ واپس آئے اور یہ حالات معلوم کیے تو گوشالہ سے پوچھا کیا تیرا پروردگار تجھ میں تھا؟ جیسا کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں، گوشالہ گویا ہوا اور بولا میرا پروردگار اس سے منزہ ہے کہ گوشالہ یا درخت اس کو احاطہ کر سکے یا وہ کسی مکان میں ہو۔ خدا کی قسم اے موسیٰ، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن سامری نے میرا پچھلا حصہ ایک دیوار سے متصل کر کے دیوار کی دوسری جانب زمین میں نقب لگایا، پھر اپنے گمراہوں میں سے ایک شخص کو اس جگہ چھپا دیا، وہ میری دم کی جانب منہ ڈال کر ان سے گفتگو کرتا تھا۔ چونکہ بنی اسرائیل محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے میں سستی کرنے لگے، ان کی محبت سے انکار کیا اور پیغمبر آخر الزماں کی پیغمبری اور ان کے برگزیدہ وسیع کی امامت کے اعتقاد سے منحرف ہو گئے تھے، اس وجہ سے میری عبادت کے لیے مغزول ہوئے اور مجھ کو اپنا خدا سمجھا۔ یہ ان کی تقصیر کا سبب ہوئی کہ خدا کی توفیق ان سے زائل ہو گئی، یہاں تک کہ اپنے پروردگار کے امر کو جانا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ محمد اور ان کے وسیع پر صلوات میں تقصیر کے سبب سے ذلیل ہوئے، یعنی گوشالہ پرستی میں مبتلا ہوئے، تو اے بنی اسرائیل، محمد اور علی کے ساتھ عداوت کرنے میں تم لوگ نہیں ڈرتے، حالانکہ ان کو دیکھتے ہو اور معجزات اور دلائل تم پر ظاہر ہیں۔ یعنی میں نے تمہارے آباء و اجداد کی ابتدا میں گوشالہ پرستی کی خطا معاف کر دی۔ شاید کہ اے زمانہ محمد کے بنی اسرائیل، تم شکر کرو اس نعمت کا جو تم پر تمہارے بزرگوں پر نازل کی۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا نے ان کو معاف نہ کیا مگر اس لیے کہ ان لوگوں نے محمد اور ان کی آل طاہرہ کے واسطے سے خدا سے دعا کی اور ان کی محبت کا اقرار کیا۔ اس وقت خدا نے ان پر رحم کیا اور ان کی خطا سے درگزر کیا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، یعنی توریت، جبکہ بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ایمان لائیں اور ہر اس حکم پر عمل کریں جو توریت میں ان پر واجب کیا گیا، اور ہم نے موسیٰ کو فرقان بھی دیا جو حق و باطل کو جدا کرنے والا ایک حکم ہے، اور وہ حق اور باطل والوں کو بھی جدا کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ جب خدا نے بنی اسرائیل کو کتاب توریت اور اس پر ایمان لانے اور اس کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے گرامی کیا تو اس کے بعد خدا نے موسیٰ پر وحی کی کہ اے موسیٰ،
وہ لوگ کتاب پر ایمان تو لائے لیکن فرقان باقی جو مومنوں اور کافروں اور اہل حق اور اہل باطل میں فرق کرنے والا ہے، لہٰذا ان پر اس کا عہد تازہ کرو، کیونکہ میں نے اپنے ذات مقدس کی قسم کھائی ہے اور وہ قسم حق ہے کہ خدا کسی کے ایمان و عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس پر ایمان نہ لائے۔ موسیٰ نے پوچھا وہ فرقان کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے عہد لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین خلق ہیں اور پیغمبروں میں سب سے بڑے اور سب کے سردار ہیں، اور یہ کہ علی ان کے بھائی اور وسیع صلوات اللہ علیہ بہترین اوصیاء پیغمبران ہیں، اور یہ کہ ان کے اولیاء اور اوصیاء خلق میں امامت کے ساتھ مقرر ہوں گے، اور وہ ذات مقدسہ بھی بہترین خلق ہیں، اور یہ کہ ان کے شیعہ جو اوامر نواہی ہی میں ان کی پیروی کریں گے وہ بہشت میں فردوس اعلیٰ کے ستارے اور جنات عدن کے بادشاہ ہوں گے۔ تو موسیٰ نے ان سے وہ عہد لیا، بعضوں نے زبان اور دل سے قبول کیا اور ایمان لائے، اور بعض نے صرف زبان سے کہا اور دل سے قبول نہ کیا، لہذا نور ایمان ان کو حاصل نہ ہوا۔ یہ تھا وہ فرقان جو حق تعالیٰ نے موسیٰ کو عطا فرمایا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید تم لوگ ہدایت پاؤ، یعنی سمجھو کہ خدا کے نزدیک بندے کا شرف ولایت کے اعتقاد سے ہے، جیسا کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ شرف پایا۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، جن لوگوں نے گوشالہ کی پرستش کی تھی، کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اپنے کو ضرر پہنچایا کیونکہ گوشالہ کو اپنا خدا قرار دیا، لہٰذا رجوع اور توبہ اس خدا کی جانب میں کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورت درست کی، اور اپنے نفسوں کو قتل کرو، یعنی وہ لوگ جنہوں نے گوشالہ کی پرستش نہیں کی ان لوگوں کو قتل کریں جن لوگوں نے پرستش کی ہے۔ یہ تیسل ہونا تمہارے لیے ہے، یہ تسل ہونا تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، اس سے کہ تم دنیا میں زندہ رہو اور بخشے نہ جاؤ، اور دنیا کی نعمتیں تو تم کو حاصل ہو جائیں، اور آخرت میں تمہاری بازگشت جہنم کی طرف ہو، اور جب کشتہ ہوگے اور توبہ کر لوگے تو خدا تمہارے قتل ہونے کو تمہارے گناہوں کا کفارہ قرار دے گا اور تم کو ہمیشہ کی بہشت میں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ پھر خدا نے تمہاری توبہ قبول کی قبل اس کے کہ تم سب قتل ہو جاؤ، اور تم کو توبہ کی مہلت دی اور تم کو عبادت کے لیے باقی رکھا، اور وہ یقیناً توبہ کا بہت قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ واقعہ تھا کہ جب موسیٰ کے ہاتھ سے امر گوشالہ کا باطل ہونا ظاہر ہوا اور گوشالہ نے سامری کے فریب کی خبر دی، تو موسیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے پرستش نہیں کی تھی حکم دیا کہ ان کو قتل کریں جن لوگوں نے گوشالہ کی پرستش کی ہے۔ پرستش کرنے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نے پرستش نہیں کی تھی، تو خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بچڑے کو ہتھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں ڈال دیں اور اس کا پانی سب کو پلائیں۔ جس شخص نے اس کی پرستش کی ہوگی دریا کا پانی پیتے ہی اس کے ہونٹ اور ناک سیاہ ہو جائے گی، اور اس طرح وہ پہچان لیے گئے۔ جن لوگوں نے اس کی پرستش نہیں کی تھی وہ 12,000 اشخاص تھے۔ موسیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تلواریں لے کر میدان میں نکلیں اور گناہ گاروں کو قتل کریں۔ اس وقت منادی نے ندا کی کہ خدا کی ان لوگوں پر لعنت ہے جو اپنے ہاتھ پیروں کو حرکت دیں، بس خاموشی سے قتل ہو جائیں، اور قتل کرنے والوں میں سے جو شخص دیکھے کہ وہ کس کو قتل کر رہا ہے، عزیز و بیگانہ میں فرق کرے، وہ بھی ملعون ہے۔ یہ سن کر گناہ گاروں نے سرکشی نہ کی اور قتل ہونے کے لیے گردنیں جھکا دیں۔ اس وقت بے قصور لوگ موسیٰ کے پاس فریاد کرتے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے گوشالہ کی پرستش نہیں کی، پھر بھی ہماری سزا ان سے بہت زیادہ ہے کہ ہم کو حکم ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے باپ، ماں، بھائیوں اور عزیزوں کو قتل کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی کی کہ میں نے ان لوگوں کو اس شدید امتحان میں اس لیے مبتلا کیا ہے کہ ان لوگوں نے ان سے علیحدگی اختیار نہ کی جنہوں نے گوشالہ کی پرستش کی تھی، اور نہ ان سے انکار کیا، نہ ان پر غضبناک ہوئے۔ اچھا ان سے کہو کہ محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر دعا کریں تاکہ میں ان پر ان لوگوں کا قتل آسان کر دوں۔ لہٰذا ان لوگوں نے دعا کی اور رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کے انوار سے متوسل ہوئے، تو حق تعالیٰ نے ان پر آسان کر دیا کہ کوئی رنج و الم ان کے قتل سے نہیں پہنچا۔ جب وہ 6,000 قتل ہونا شروع ہوئے تو خدا نے ان میں سے بعض کو توفیق دی کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ جب محمد اور ان کی آل پاک کا توسل ایسا امر ہے کہ جو شخص اس کو عمل میں لاتا ہے کسی حاجت سے نا امید نہیں ہوتا،
اور اس کا کوئی سوال درگاہ خدا سے رد نہیں کیا جاتا، اور تمام پیغمبروں نے بلاؤں میں ان کا وسیلہ اختیار کیا، تو ہم کیوں نہ ان کا توسل اختیار کریں۔ یہ مشورہ کر کے سب جمع ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ پالنے والے، بجائے محمد جو تیرے نزدیک گرامی ترین خلق ہے، اور بجائے علی جو محمد کے بعد افضل و اعظم خلق ہے، اور بجائے ذریت طیبین و طاہرین آل طہا و یاسین، تجھ کو ہم قسم دیتے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، اور یہ قتل ہونا ہم سے برطرف کر دے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی کی کہ کہہ دو کہ قتل سے لوگ ہاتھ روک لیں، کیونکہ ان میں سے بعض نے مجھ سے سوال کیا اور قسم دی، اگر ابتدائی میں یہ قسم مجھ کو دیتے تو ان کو توفیق نیک عطا فرماتا اور گوسالہ پرستی سے محفوظ رکھتا، اور اگر شیطان بھی مجھ کو یہ قسم دیتا یقیناً میں اس کی ہدایت کرتا، اور اگر نمرود یا فرعون ایسی قسم دیتے ان کو بھی میں نجات دیتا۔ غرض کہ ان سے قتل کرنے کی سزا دفع کر دی گئی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ افسوس ہے کہ ابتدائے کار میں ہم لوگ انوار محمد و آل محمد اور ان کی آل اطہار کے توسل سے غافل رہے، ورنہ خداوند عالم ہم کو اس فتنے کے شر سے محفوظ رکھتا۔ فرمایا یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے اسلاف نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں، تو ان کو بجلی نے لے ڈالا اور تم ان کو دیکھتے ہی رہے، پھر ہم نے تمہارے اسلاف کو ان کی موت کے بعد زندہ کیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ وہ لوگ شکر کریں اس زندگی پر جس کے سبب سے وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ و رجوع کر سکے، اور ہم نے ان کو مہلت دی اور وہ ہمیشگی کی موت نہ تھی جس کی بازگشت جہنم ہو جس میں وہ ہمیشہ رہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس بجلی کا سبب یہ تھا کہ جب موسیٰ نے فرقان کا عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور علی بن ابی طالب اور تمام ائمہ طاہرین کی امامت سے ان سے لینا چاہا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو یقین نہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کا حکم ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں جو خود ہم کو یہ حکم دے۔ تو ان پر بجلی گری اور ان لوگوں نے دیکھا کہ ان پر بجلی آ رہی ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں اپنے ان دوستوں کو گرامی رکھتا ہوں جو میرے برگزیدہ بندوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس بارے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور میں عذاب کرنے والا ہوں ان دشمنوں پر جو انکار اور سرتابی کرتے ہیں میرے برگزیدہ بندوں کے حقوق سے، اور اس بارے میں بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا جو موسیٰ نے ان باقی ماندہ لوگوں سے کہا جن کو بجلی سے ضرر نہیں پہنچاتا، آیا قبول کرتے ہو اور اعتراف کرتے ہو، ورنہ تم لوگ بھی انہی لوگوں سے ملحق ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم نہیں جانتے کہ ان لوگوں پر یہ بجلی کس سبب سے گری، اگر تم سچ کہتے ہو کہ محمد اور ان کی آل طاہرہ کی ولایت قبول نہ کرنے کے سبب سے یہ بجلی نازل ہوئی، تو خدا سے بحق محمد و آل محمد دعا کرو کہ وہ ان لوگوں کو زندہ کر دے تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ کس سبب سے ان پر بجلی گری۔ موسیٰ نے دعا کی اور وہ لوگ زندہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ عذاب ہم کو اس سبب سے پہنچا کہ ہم نے محمد کی پیغمبری اور علی اور ان کی ذریت کے اماموں کی امامت کے انقاد سے انکار کیا تھا، پھر ہم نے مرنے کے بعد اپنے پروردگار کی سلطنت آسمانوں میں دیکھی، حجابات، کرسی، عرش اور دوزخ میں دیکھا، وہاں کسی کی حکومت محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام سے زیادہ جاری اور بزرگ تر نہیں پائی۔ جب ہم اس بجلی کے سبب سے مر گئے اور ہماری روحیں فرشتے جہنم کی طرف لے چلے، تو محمد و علی نے ملائکوں کو آواز دی کہ اس جماعت سے اپنے عذاب کو روکے رہو، اور یہ لوگ اس کی دعا سے پھر زندہ کیے جائیں گے جو ہمارے اور ہماری آل طاہرہ کے حق سے خدا سے سوال کرے گا۔ یہ آواز اس وقت پہنچی جب کہ قریب تھا کہ ہم حاویہ میں پھینک دیے جائیں، مگر یہ سن کر فرشتے ہمارے عذاب سے رک گئے، یہاں تک کہ اے موسیٰ تمہاری دعا سے ہم زندہ ہوئے۔ لہٰذا حق تعالیٰ نے محمد کے اہل عصر سے فرمایا جب کہ تمہارے ظالم بزرگ محمد اور ان کی آل اطہار کے توسل سے زندہ ہوئے تو تم ان کے حق سے انکار نہ کرو اور خود سے عذاب الہی کے سزاوار نہ بنو۔ اس کے ساتھ ہی اب یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 40 کا ہم اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 41 کا آغاز
اسی جگہ سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔